اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 19ویں دن کی دعا۔ اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین۔ ماہ مبارک رمضان کے 19ویں دن کی دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پروردگار، وفر فیہ حظی من اعمال انجام دینے کی طرف میرے راہ کو میرے لیے ہموار فرما اور آسان فرما، ولا تحرمنی قبول حسناتہ، اور نیک اس ماہ مبارک کے حسنات اور نیکیوں کو قبول ہونے سے مجھے محروم نہ فرما۔ اے وہ ہستی جو روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں اس میں سے 19ویں دن کی دعا یہ دعا ہے، اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکات نازل ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ جاری اور ساری ہے، دن رات اور ہر لحظہ اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہے۔ میں اس کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اللہ کا فیض ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ جیسے باران کی مثال ہے، یہ باران رحمت الہی ہے، اور باران رحمت کے اس باران کے رحمت ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن یہی باران کا قطرہ اگر صدف کے منہ میں گرے تو وہ موتی بن جاتا ہے، لیکن اگر باران کا یہی قطرہ سام کے منہ میں گر جائے تو وہ زہر قاتل بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہی باران اگر ایک آمادہ زمین کے اوپر گرے تو وہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، لیکن اگر یہی باران کا قطرہ کچرے کے ڈھیر پر گرے تو بدبو پھیل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکات ہے وہ نازل ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے جاری ہے اس کا نزول، لیکن انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی جو برکات ہے، اللہ کی جو رحمتیں ہیں، اللہ کی جو مغفرتیں ہیں وہ ہمارے شامل حال ہو۔ انسان اپنے اندر یہ تھوڑی سی ظرفیت پیدا کرے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی ان برکات اور رحمت اور مغفرت کے شامل ہو جائیں۔ دوسرے فقرے میں بیان فرما رہا ہے، وَسَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِ، اے پروردگار ان نیک اعمال کے انجام دینے کی طرف، نیکیوں کے انجام دہی کی طرف میرے راستے کو آسان فرما۔ یہ بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو نیک اعمال انجام دینا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے یہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کس وجہ سے؟ چونکہ ان کے لیے توفیق نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر لے کہ ان نیک اعمال کے انجام دینے کی طرف ان راستوں کو ہموار فرما، جو موانع ہے ان کو دور فرما، اور اللہ کی طرف سے یہ توفیق ہمارے لیے شامل حال ہو جائے۔ تیسرے فقرے میں فرما رہا ہے، ولا تحرمنی قبول حسناتہ، ان نیکیوں کے قبول ہونے سے مجھے محروم نہ فرما۔ انسان کی زندگی میں انسان کچھ ایسے اعمال انجام دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کے حسنات قبول نہیں ہوتے۔ من جملہ یہ کہ غیبت ہے کہ اس غیبت کے انجام دہی کی وجہ سے اس کے حسنات قبول نہیں ہوتے، بلکہ جو حسنات ہے وہ بھی محو ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان ہر گناہ سے پرہیز کرے تاکہ اس کے نتیجے میں اس کے حسنات بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اور دنیا و آخرت دونوں میں وہ انسان سعادت مند ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارا اس مہینے کی برکات ہمارے شامل حال ہو، اس کا تمام برکات ہمارے شامل حال ہو، اور نیکیوں کے انجام دینے کی طرف ہماری ہدایت فرما، اور ان ہماری نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔